دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی معرفت اور ایک ہے اس معرفت کا قرب، اللہ کا قرب۔ ایک ہے اللہ کی معرفت حاصل ہونا اور ایک ہے اللہ کے قرب کا احساس ہونا، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ کئی مرتبہ کوئی چیز قریب تو ہوتی ہے لیکن اس کا احساس ہوتا ہے تو پھر آدمی کے اندازے الگ ہوتے ہیں۔ ایک مطلب میرا آندھرا پردیش میں سفر ہوا اور آندھرا پردیش کے سفر میں وہاں کی جو راجدھانی وجے واڑا، وہاں کی راجدھانی وجے واڑا ہے، حیدرآباد سے جانا تھا وجے واڑا۔ فلائٹ میں ہم بیٹھے، اس زمانے میں جیٹ ایئر لائن چلتی تھی، تو جب ہم ایئر کرافٹ میں بیٹھے حیدرآباد ایئرپورٹ پر، ابھی جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھے تھے، پھر اعلان ہوا کہ یہ ایئر کرافٹ خراب ہے، کسی کے بازو میں دوسرا ایئر کرافٹ کھڑا ہوا سیم سیٹ پر، اس پہ جا کے بیٹھے۔ اترنے سے پہلے میرے بازو میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں میں اس نے انگوٹھیاں پہن رکھی اور لگیم شہیم آدمی، سونے کی چین میں ڈال رہی تھی گلے میں، مجھے دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آدمی کیپیبل ہے، تو میں نے احترام انسانیت کے طور پر ایسے ہی اس سے ہیلائی کرنا چاہا، تو اس نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ میں نے اس کی تعبیر اپنے دل میں یہ کی کہ یہاں لینگویج کا پرابلم ہے، ہو سکتا ہے یہ میری زبان نہ سمجھتا۔ اعلان ہوا، ہم اتر کر اس کے گھر پہ جا کے بیٹھ گئے، وہ شخص پھر وہیں بیٹھا آ کر اپنی سیٹ پر۔ اب کی بات میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو اس نے جب توجہ نہیں دی ہماری بات کو دھیان سے نہیں سنا، اور اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت۔ ہم وجے واڑا اتر گئے۔ اس زمانے میں چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، بیٹھ پہ کھڑے ہو کے سامان کے انتظار میں وہ شخص جیسے بیٹھ پہ کھڑا ہوا تو دو تین پولیس والے اس کو لینے کے لیے اس کے آگے پیچھے آئے، تو میں سمجھ گیا کہ اصل میں یہ آدمی کوئی حکومتی کسی عہدہ رکھتا ہے اور کوئی انانیت اس کو ایسی حاصل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو بات کرنا بھی کسی سے پسند نہیں۔ اب وہ جب اپنا سامان پہلے لے کر چلا باہر، تو باہر ہمارے استقبال کی بڑا مجموعہ تھا۔ اب وہ اس علاقے کا ایم پی ایم ایل اے کچھ رہا ہو، سب کو دیکھ کے بڑا حیران ہو کہ مجھے ملنے آئے، حالانکہ اسے ملنے نہیں آئے تھے، سارے اس کو لینے کے لیے آئے تھے۔ کیسے ایسا ہمارے گرو جی آئے، مجھے کھڑے ہو تو میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے، میں بھی مل کے جاتا ہوں، میں بھی ان سے مل کے جاتا ہوں۔ اب ان کے ساتھ جو پروٹوکول والے تھے، انتظامی لوگ کے لوگ، انہوں نے کہا سر یہ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچی ہے، اب وہاں میٹنگ چل رہی ہے، پہلے سے میٹنگ لیٹ ہو گئی ہے، آپ جلدی چلیں، آپ کو انتظار ہوا ہے۔ تو خیر وہ آگے ان کو میرا سلام لے اور میں جاؤں۔ جب میں باہر نکلا تو کہا تمہارے علاقے کے فلاں ایم پی ایم ایل اے جو بھی انہوں نے کہا تو وہ آپ کے ساتھ میں تو پھر کیا ہوا کہ وہ آپ سے سلام کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس وقت کیوں نہیں کہہ رہے جو آج میرے ساتھ بیٹھے تھے، پھر پورا واقعہ میں نے سنایا۔ پھر ایک نتیجہ نکالا کہ دیکھو اس کو میرا قرب تو تھا لیکن میری معرفت نہیں تھی، میرے ساتھ قریب میں بیٹھ کے آئے ہو لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اتنے سارے لوگوں کا گرو ہوں، میں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ لوگ میرے سے محبت کرتے ہیں، اس کو اتنا پتہ نہیں تھا۔ جب پتہ چلا تو وہ اس علم نے اس کو ٹھیک کر دیا اور اس کے بعد اس کو شوق ہو۔ تو کئی مرتبہ آدمی کے پاس کوئی نعمت قریب میں ہوتی تو ہے لیکن اس کی معرفت پوری نہیں ہوتی، لہذا اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ کئی مرتبہ ہمارے بازو میں کوئی آدمی رہتا ہے اور کوئی ایسا ہمارا کام پڑتا ہے جو اسی سے متعلق اور کسی دوست سے کہتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں
تو دوست کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ایک آدمی کر سکتا ہے یہ کام، کون آپ ہی کی بستی میں رہتا ہے فلاں، ارے وہ تو تمہارے معلوم میں رہتا ہے، میرے پڑوس میں رہتا ہے، ہاں بہت کام کی چیز ہے۔ اب جب اس کو پتہ چلا اس کے دل میں اس کی اہمیت آ گئی، اس کے دل میں اس کی اہمیت آ گئی کہ یہ آدمی بڑا کام کا ہے اور مجھے اسے بنا کے رکھنی چاہیے۔ تو کئی مرتبہ قرب تو ہوتا ہے لیکن معرفت نہیں ہوتی۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اللہ موجود ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، جی، لیکن ہمیں اس بات کی معرفت نہیں۔ جس دن معرفت حاصل ہو جائے گی اس دن ہمارے انداز ہی بدل جائے گا، جس دن معرفت حاصل ہو جائے گی اس دن ہمارے انداز ہی بدل جائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی معرفت کا، یعنی اللہ کی محبت اور اپنی معرفت کا سکتا ہے۔ آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کوئی کیمرہ میری نگرانی کر رہا ہے، کوئی کیمرہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تو آدمی بہت زور سست بیٹھتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو شرافت کے خلاف، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو شرافت کے خلاف ہو کہ کہیں بار میں آفت نہ آئے۔ شرافت کا لفظ ایسا ہے کہ اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی ہے، دونوں کو ملا کے شرافت لفظ، لیکن اس میں وقف قبی کر دیا جائے تو شر اور آفت دو بنے گے۔ تو جب آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کوئی کنٹرول روم کے اندر میری نگرانی کر رہا ہے، تو پھر آدمی اس کیمرے کی روشنی میں اس کیمرے کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو اخلاق سے گری ہوئی۔ اسی طرح بچے کو اگر اس بات کا احساس ہو کہ محترم صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، استاد محترم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے انداز دوسرے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب تک اس کو علم نہیں تھا وہاں تک جی وہ غافل تھا، وہ دھیمے مستی کا دار، لیکن جب پتہ چل گیا کہ استاد مجھے دیکھ رہے ہیں، محترم صاحب ادارے کے ذمہ دار مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کے انداز بدل جائے۔ تو جب تک استاد کے دیکھنے کی معرفت نہیں تھی، محترم صاحب کے دیکھنے کی معرفت نہیں تھی، جی وہاں تک انداز الگ تھا، اور جب یہ معرفت حاصل ہو گئی کہ استاد دیکھ رہے ہیں، ذمہ دار دیکھ رہے ہیں، پھر انداز اور ہو گئے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں یہ چیز مانگیں کہ میرے پیارے اللہ آپ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور اپنی معرفت عطا فرما، قرب کا احساس عطا فرما اور مجھے معرفت کاملہ عطا فرما۔ جب یہ معرفت آدمی کو آئے گی، معرفت بندے کو حاصل ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنے گا، پھر محنت کرے گا، اس لائن کی محنت کرے گا اور اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کا محبوب بندہ بن کے زندگی گزارے گا۔ آج کل ہم جو الور ضرور زندگی گزار رہے ہیں، غفلت والے زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا رب ہمارے پر متوجہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں سے بھی واقف ہے، ہماری جنت اور خلوت سے بھی واقف ہے، اللہ اندھیرے سے بھی واقف ہے، اللہ پاک اجالے سے بھی واقف ہے۔ ہم اس چیز کو بھول چکے، ہم اس چیز کو بھول چکے۔ اگر اس کا بدرجہ عدم احساس ہو ہمیں، جی اس بات کا احساس ہو، تو پھر جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ گناہ ہو، پھر جو غفلت بھری زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ غفلت بھری زندگی نہ گزاریں۔ چنانچہ جب یہ احساس اجاگر ہوتا ہے، اگر یہ احساس اجاگر ہوتا ہے بچوں میں، تو پھر بچوں سے ایسے واقعات وجود میں آتے ہیں کہ دنیا دنگ رہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے اجاگر ہوتا ہے عورتوں میں، تو عورتوں کی طرف سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ تو جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے عوام الناس میں، عوام کے اندر بھی ایسے ایسے واقعات وجود میں آتے ہیں کہ بندہ سن کر حیران ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگیں، پیارے اللہ زمانہ گزر گیا غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے، اللہ غفلت سے ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ حضوری والے کیفیت عطا فرما اور ہمیں اپنی معرفت کا
اللہ اپنے قرب کا احساس عطا فرما اور اپنی معرفت عطا فرما۔ یہ جو بے حسی ہے یہ ایک مصیبت ہے، بے حسی مصیبت ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اگر بے حسی آ جائے بڑے بڑے نقصان لاتے۔ ایک عالم تھے گجرات کے اندر، انتقال فرما گیا، اللہ نے ان کو قریب رحمت فرمائے، تو ان کو شوگر کی وجہ سے احساسات ختم ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ ریلوے اسٹیشن پر کسی جگہ کھڑے ہوئے تھے اور پیروں میں چپل نہیں تھے اور فرش بڑا تباہ ہوا تھا، لیکن ان کو احساس ہی نہیں کہ میرا جو ہے فرش تباہ ہوا، یہاں تک کہ نیچے کے تلوا جل گئے دونوں پیروں۔ بہت زمانے تک کے صاحب فراش رہے، چل نہیں سکتے، زخم ہو گئے تھے پیر۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے ہوا کیسے؟ مجھے جوتوں کے اندر ویسے الجھن ہو رہی تھی، ایک فرش تھا، میں نے چپل نکال کر فرش پہ کھڑا ہو گیا، وہ انتہائی تباہ ہوا تھا، لیکن مجھے اس کا احساس نہیں، مجھے اس کا احساس نہیں۔ یہاں تک کہ یہاں ایک مرتبہ میں نے زامبیا کے اندر، افریقہ کا ایک ملک ہے زامبیا، وہاں ایک صاحب کو دیکھا، ان کے پیر عجیب و غریب شکل اختیار کی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بہت زمانے تک ایک تکلیف سے دوچار رہا۔ کیا وہ کہ ٹھنڈی کا موسم تھا، تو واٹر بیگ جو آتی ہے گرم پانی کی، وہ میں نے تلووں کے نیچے رکھی، تو وہ انتہائی گرم پانی تھا اس کے اندر۔ میں نے سوچا کہ یہ بلینکٹ کے اندر میں لے کر آؤں گا تو اندر کا ماحول گرم رہے گا، تلوے اس پر رکھے تھے، یہاں تک کہ میرے پیر اس کے ساتھ چپک گئے۔ جب میں کسی کام سے اٹھایا، مجھے بستر سے پیر نیچے رکھنے تھے تو پیر چھوٹ ہی نہیں گئے، پیر جل گئے۔ تو جب جسم کے اندر بے حسی آتی ہے تو اس طرح کے واقعات وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کی بے حسی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور جسم کی بے حسی سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر جسم کے اندر احساسات میں ہوں گے تو نہ جانے کتنے بڑے نقصانات وجود ہیں۔ تو یہ چیز ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ پیارے اللہ ظاہر اور باطن کے بے حسی سے آپ ہماری حفاظت، تو ظاہر و باطن میں ادراک، اعلیٰ درجے کا ادراک ہمیں عطا فرما۔ اس دعا کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں گے، ایسی محفل اور مجالس میں بیٹھیں جہاں اصلاح وجود میں آتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ پیارے اللہ ایک زمانہ ایسی غفلت میں ہمارے گزر گیا، اب نہیں پتہ زندگی کے دن کتنے بچے ہیں۔ پیارے اللہ جو بقیہ زندگی ہے ہم اس کو علم و معرفت کے ساتھ، آپ کے قرب کے احساس کے ساتھ، آپ کے معرفت کے احساس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی ہمیں احساسات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔